أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فوربك لنسألنهم أجمعين أما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات واسطے۔ حضرات ماشاءاللہ بڑی محبت نال بڑی دل جمی نال تسا احباب تشریف فرماؤ اور سماعت فرما رہے سو میرے تو قبل مبلغ اسلام محترم المقام حضرت مولانا قاری عثمان علی سیکھو صاحب حافظہ اللہ تعالی اور انہاں تو قبل حضرت مولانا قاری ندیم شاکر حافظہ اللہ تعالی اپنے اپنے مخصوص وقت اندر توڑے نال ہم کلام ہو چکے نے۔ اجدہ عظیم الشان فقید المثال بہترین پروگرام سیرت النبی کانفرنس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گلدستہ تکوین الخطباء اہل حدیث پاکستان دے زیر اہتمام پروگرام ہو رہے ہیں۔ میرے تو بعد انشاءاللہ حضرت مولانا قاری راشد علی حقانی صاحب حافظہ اللہ تعالی اور حضرت مولانا قاری ناصر عباس صاحب انشاءاللہ تھوڑے سامنے گفتگو فرمان گے۔ اسٹیج تے تسی تشریف زیارت فرما رہے ہو شہر گجرانوالہ دی معروف شخصیت محترم المقام حضرت مولانا عاقب امین شاکر حافظہ اللہ تعالی اور مبلغ اسلام حضرت العلام حضرت مولانا قاری اسد الرحمن مان صاحب حافظہ اللہ تعالی اج دی کانفرنس دے ماشاءاللہ مہمان خصوصی نے اللہ پاک انہاں دا آنا بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔ میں انشاءاللہ مختصر وقت اندر تساں اشتہار تو موضوع پڑھیا ہوئے گا وقت کی غنیمت کس انداز نال بندہ وقت نو غنیمت جانے اپنے ٹائم نو اپنے وقت دی کیویں بندے نے قدر کرنی ہے۔ مختصر وقت اندر چند باتاں اس حوالہ دے نال میں انشاءاللہ توڑے سامنے کرانگا۔ اللہ پاک دے حضور دعا ہے اللہ پاک سانو سارے انو سن سنا کے میرے سمیت عمل دی توفیق عطا فرمائے آمین کہہ دے۔ میں جڑی آیت پڑھی ہے نا اللہ پاک فرما رہے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منو توڑا رب ہون دی قسم ہے میں انہاں بندیاں کولوں ضرور سوال کرانگا انہاں دی زندگی دے متعلق انہاں دی جوانی دے متعلق انہاں دی مال و دولت دے متعلق میں سوال کرانگا۔ اے جڑی زندگی اللہ پاک نے سانو عطا کیتی ہے نا وہ بہت قیمتی ہے۔ وقت کسے بھی قیمت تے رکیا نہیں کردا۔ وقت ایک ایسی گاڑی دا نام ہے جدا نہ کوئی سٹاپ ہے نہ کوئی جدا کوئی بیگ گیرے اے وقت نے چل دیا ہی رہنا ہے۔ ایک وقت سی اسی دنیا تے نہیں سا وقت ادوں بھی ہے سی آج اسی بھی ہاں اور وقت بھی ہے کل اسی نہیں ہوانگے یہ وقت کل بھی ہوئے گا
بندہ قبرستان دے اندر چلا جائے، قبر تے کھڑا ہو جائے، بندہ پھر سیانے بندے کو لو پوچھے اس قبر والے دے اندر جڑا قبر دے اندر لیٹے ہے تے جڑا قبر دے اتے کھڑا ہے انہاں دے اندر فرق کی ہے؟ تو سیانہ بندہ پتہ کی آکھے گا، جڑا قبر دے اندر لیٹے ہے ایدہ وقت ختم ہو گیا ہے تے جڑا قبر دے اوپر کھڑا ہے ایدہ اجے وقت چلدا پیا ہے۔ یہ وقت بہت قیمتی اللہ پاک نے سانو عطا کیتا ہے، یہ وقت نو ہر لحاظ نال غنیمت جاننا ہے، ایدی قدر کرنی ہے، ایدی حفاظت کرنی ہے، اور اس وقت دی قدر کیویں کرنی ہے؟ نبی مکرم علیہ السلام نے نا اپنے ایک صحابی نو ارشاد فرمایا، اپنے صحابی نو اس بات دی تلقین کر رہے نے، اے میرے صحابی اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزاں دے عام تو پہلا غنیمت جاننا ہے۔ وہ کیڑیاں چیزاں نے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا شباب آقا قبل حرامی کا، سب تو پہلے نمبر تے اللہ پاک نے جوانی عطا کیتی ہے، جوانی نو بڑھاپے تو پہلا غنیمت جاننا ہے، اور دوسرے نمبر تے وصیحتی کا قبل ساکمی کا، اللہ پاک نے صحت عطا کیتی ہے، صحت نو بیماری تو پہلا غنیمت جاننا ہے، اور تیسرے نمبر تے وغینا کا قبل فقری کا، اپنی امیری نو اپنی غربت دے عام تو پہلا غنیمت جاننا ہے، اور چوتھے نمبر تے وفراغ کا قبل شغلی کا، اپنے فارغ وقت نو مصروف ہون تو پہلا غنیمت جاننا ہے، اور پانچویں نمبر تے وحیات کا قبل موتی کا، اپنی زندگی نو موت دے عام تو پہلا غنیمت جاننا ہے۔ لو میں بڑے اختصار نال نبی پاک علیہ السلام دی یہ حدیث تواڈے سامنے گزارش کر کے اپنی بات نو مکان والے پاسے آواں گا۔ اس حدیث نو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل کیتا ہے، مستدرک حاکم دے اندر بھی موجود ہے، اور صحیح ترغیب دے اندر بھی یہ حدیث نبی پاک علیہ السلام دی موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، میں سنیا نبی پاک علیہ السلام اپنے ایک صحابی نو ارشاد فرما رہے نے، اپنے صحابی نو تلقین کر رہے نے، آئیے ذرا اللہ ذوالجلال دا قرآن پڑھیے، بڑی توجہ دنال، بڑی محبت دنال، انشاءاللہ تسی تشریف رکھو، کیوں نہیں انشاءاللہ سارے بیانات سن کے جاؤ گے نا، اچھی کہو انشاءاللہ، ذرا کو تھوڑا جا بیداری دا مزید ثبوت دیو، سجاد کھڑا کر کے کہو انشاءاللہ، انشاءاللہ سارے بیان سن کے جانا، قریب ہو کے بیٹھ جاؤ، انشاءاللہ قرآن سنو گے، اللہ پاک انشاءاللہ ساڑھے نامہ اعمال دے اندر مزید اضافہ فرمائے گا۔ آئیے ذرا غور کیجئے، اس بات دا اعلان اللہ ذوالجلال دے قرآن دے اندر 17واں پارہ اور سورت دا نام سورہ انبیاء، اللہ ذوالجلال نے بڑی ابتدا دے اندر پیاری بات کہی ہے، لوگاں نو مخاطب کر کے نا اللہ ذوالجلال نے ایسے بات دا تذکرہ کیتا ہے جڑی میں تواڈے سامنے بیان کر رہا، سنیے ذرا اللہ ذوالجلال دا قرآن۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماندے نے محبوب اعلان فرما دیو،
اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن اللہ پاک مینوں تینوں مخاطب نے۔ اللہ فرمام دے نے لوگاں دے حساب دا وقت قریب قریب ہے، میرا تیرا وقت قریب قریب ہے، لیکن اسی غفلت دے شکاراں، اسی سستی دے شکاراں۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، ساڑھے اندر غفلتاں ہی غفلتاں نے، اسی سستی دا شکاراں، سانو اپنے وقت دی قدر کوئی نہیں، سانو اس بات دا خیال کوئی نہیں۔ اللہ ذوالجلال دے قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرمام دینے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ سونیوں منو تواڈا رب ہوم دی قسم ہے، کل قیامت والے دن میں انہاں کولوں سوال کرانگا، انہاں دی جوانی دے متعلق، انہاں دے حسن دے متعلق، اے میرے تیرے کولوں سوال ہون والے نے، سوالاں دی تیاری کر لو، وقت دی قدر کی لیے سوال کیڑے کیڑے نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، فرمان دینے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت دا دن بڑا سخت دن ہوئے گا، بڑا جناب اللہ پاک دی دہشت والا دن ہوئے گا۔ اللہ اللہ او دن ہوئے گا جس دن باپ اپنے بیٹے دے کام نہیں آئے گا، ماں اپنی بیٹی دے کام نہیں آئے گا، ویر دے کام نہیں آئے گا۔ اللہ اللہ بڑا سخت دن ہوئے گا۔ اینج سورج جناب سوانے دیتے آکے زمین تے اپنی کرنا بکھیرے گا، لوگ پسینے دے اندر شرابور ہونگے، ہر پاسے نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا۔ اللہ اللہ تے اہل دل نے بڑا پیارا نقشہ کھچے آئے، فرمام دن کوئی نہیں جوارو بندہ جند نمانی دا، لگی پیاس تے ملدا نہیں، کوٹوی پانی دا، سامنے ایک حوض دسدا نبی حقانی دا، پر پتا نہیں ساکی کوثر قیمت کی لائی چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئی تے فرمان دے کینے پینانو چھاڑ دیتا، قیامت والے دن ہر بندے نو آپو اپنی پئی ہوئے گی، پینانو چھاڑ دیتا سکے آم پراوانے، یاد نہیں کیتا کسے دوست آشناوانے، چھوٹ دیتا روندہ بچہ چم دیا ماوانے، پتر نو یاد نہیں کدھر گئی مائی اے چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئی میرے پاک پیغمبر فرمان دینے اللہ دے سامنے اس سخت دینا بندہ سوالم دے جواب دیم تو بغیر کسے نو چھٹی نہیں ملے گی، کسے دا گزارا کوئی نہیں، ہر حال اندر اے اللہ دیا نعمتہ دے متعلق سوالم دے جواب دینے ہی پہن گے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، پہلے نمبر تے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ اللہ سبابہ کا
قبل حرمک، او نوجوانوں اپنی جوانی دی قدر کر لو، اپنی جوانی نو سانبھ کے چلیا کر۔ جوانی دے ویلے دن بڑا چنگا لگدا ہے، جوانی دے ویلے رات بڑی چنگی لگ دی ہے، لیکن جدو بیمار ہو جاندہ ہے، جدو بندہ لاغر ہو جاندہ ہے، جدو بندہ بیمار ہو جاندہ ہے، پھر بندہ بڑی مشکل دے اندر پھس جاندہ ہے۔ جوانی دے اندر اللہ دی عبادت کیتی جائے، جوانی دے اندر اللہ نو یاد کیتا جائے، جوانی دے اندر اللہ دے سامنے رکوع کیتے جان، اللہ دے سامنے سجدے کیتے جان، اللہ دے سامنے انج اپنے ہتھاں نو اٹھا کے اپنے گناہاں دی معافی منگی جائے۔ اللہ اللہ آئیے ذرا غور کر دے جانا، میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ جوانی دے ویلے اللہ نو یاد کر دے، اللہ دی عبادت کر دے، او گویا ایندیے کہ جویں انبیاء دے شیوے تے چل دے، انبیاء دے طریقے تے چل دے۔ اللہ اللہ جناب رات دے وقت اللہ دے سامنے اٹھ جایا کر، اللہ دی عبادت کریا کر، کتے دو رکعت نوافل پڑھن دا انتظام و اہتمام کر لیا کر۔ ماشاءاللہ اہلاً و سہلاً مرحبا محترم المقام حضرت العلام۔ نعرہ تکبیر، شان رب العالمین، عظمت مصطفیٰ، حضرت مولانا قاری راشد حقانی صاحب، حضرت مولانا قاری شاہد اکرم صاحب۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک تو انہوں سلامت رکھے، اللہ پاک حقانی صاحب دا تشریف لے ہونا اللہ قبول و منظور فرمائے۔ آئیے ذرا غور کیجئے بڑے اختصار دے نال میں جڑی گزارشات کر رہا اللہ دے سامنے کتے تہجد دے وقت بندے نو 2 رکعت نماز پڑھن دا وقت مل جائے، یقین جانو دنیا دی اندر کوئی ایسا خزانہ نہیں جڑا خزانہ اللہ پاک نے نماز تہجد دے اندر رکھے ہے۔ اللہ اللہ غور کر دے جانا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے جڑا بندہ اللہ دے سامنے جوانی دے ویلے عبادت کردہ ہے، اللہ اللہ نبی پاک نے فرمایا وہ بندہ بڑا ہی خوش قسمت انسان ہے۔ اللہ اللہ تے آج دا نوجوان جناب فرصتی کوئی نہیں اور کما تو، فرصتی کوئی نہیں انٹرنیٹ تو، فرصتی کوئی نہیں کرکٹ کھیلن تو، فرصتی کوئی نہیں چونکان دے اندر کھولن تو، نا میرے ویر آنا اللہ دے سامنے آ جا، اللہ 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 نو پکاریا کر، اللہ نو یاد کریا کر، ادھی رات دے ویلے اٹھ کے بستر چھڑ دیا کر، منجی چھڑ دیا کر، او چھڑ منجی نہ نیند پیاری کر، آ مسلے تے اسواری کر، سونے رب دے اگے رو رو گریا ساری کر، رو رو کے او دا عرش ہلا دے تو، سائی وحدت نال وجا دے تو، دل قدسی اندے تڑپا دے تو۔ جوانی دے ویلے اللہ دی عبادت کرنی ہے، آ میں تیری ملاقات ایک جوان دے نال کرا دیا، اللہ اللہ نام کی ہے نام دا حضرت ابراہیم ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ، انج رات نو ستے نے تے آرام کر رہنے تے انج محسوس ہویا جویں مقام دی چھت تے کوئی بندہ چل دا پیا نسدا پیا، پیرم دی آواز سنیے تے جلدی نال اٹھ جاندے نے، آواز لگام دے نے کون بھائی چھت تے اس ٹائم کی کام میں، تے او بندہ چھت والا جڑا چھت تے چڑھیا نا اندہ ابراہیم ادہم کو تسی پریشان نہ ہو، تسی آرام
آرام نال سو جاؤ بھائی تینوں کی مسئلہ ہے تو چھت تے کیوں ہے اس ٹائم آیا ہے او بندہ آمدہ ہے ابراہیم ادہم صاحب میرے اٹھ گواچے نے اونٹ گواچے نے میں چھت تو او لبنا پہ آواں تے ابراہیم ادہم فرمامدے نے افسوس ہے یار تیرے تے جے اونٹ گواچے نے تے چھتاں تو بھی ولا کدی کسی نو اونٹ لبے نے جے اونٹ لبنے نہیں چھت تو نیچے آ کے گلیاں دو ہلیاں دی اندرو لب چھتاں تو کدی اونٹ نہیں لبے او بندہ آمدہ ابراہیم ادہم جے اگر چھت تو اٹھ نہیں لبدا تے پھر بستر تو رب بھی نہیں لبدا جے اٹھ نو لبنا ہے چھت چھڑ نہیں پائے گی تے جے رب نو لبنا ہے رب نال یاری لانی ہے تے پھر بستر نو چھڑنا پائے گا پھر ادھی رات دے ویلے جاگنا پائے گا اللہ منت نو توفیق عطا فرما دے جاگ ویرا جاگ ویلا سرگیدہ اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا کیوں جی انشاءاللہ ارادہ کر دیو نا انشاءاللہ اسی اللہ سامنے دعا کران گے اللہ سانو کتے توفیق عطا فرما دے اس ویلے دو نفل پڑھم دی اللہ سانو مہلت عطا فرما دے یقین کرو لطف ہی بڑا ٹھٹ ہی بڑا اس وقت اللہ نو یاد کرم دا اللہ دی عبادت کرم دا آئیے ذرا غور کیجئے میں اگے چلتا جاواں ٹائم بڑا مختصر میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شباب کا قبل حرامی کا پہلی چیز ہو گئی اپنی جوانی نو بڑھاپے تو پہلا غنیمت جاننا ہے تے دوسری چیز نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے وصیحتی کا قبل سقمی کا اور نوجوانوں اپنی صحت نو بیماری دے عام تو پہلا غنیمت جان لو جدو بندہ بیمار ہو جائے نا جدو بندہ بیمار ہو جائے وقت پاس کرنا بڑا مشکل ہے اللہ یار آج اللہ نے تندرستیاں عطا کیتیاں نے اللہ دا شکریہ ادا کریا کر اللہ دے سامنے رو کے اللہ دا شکریہ ادا کریا کر اللہ تو جوانیاں عطا فرمائیا اللہ تو صحتاں عطا فرمائیا یار صحت کڈی وڈی غنیمت ہے کڈی وڈی اللہ دی جناب رحمت ہے کسے بیمار بندے نو پوچھنا میرے تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے جدو تسی کسے بیمار نو جناب ویکھو تے دعا کریا کر اللہ انو صحتاں عطا فرما دے اللہ منو جناب ہمیشہ صحتاں عطا فرما دے تے جدو بندہ کوئی بیمار تو انو مل جائے توجہ میرے وال غور میرے وال نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدو کوئی بندہ بیمار ہوئے نا بیمار تو انہوں پتہ چل جائے فلانا ساڑا مسلمان پراغ ویر گوانڈی ہمسایا بیمار ہے او دی خبر لین واسطے جایا کرو او دی تیمارداری کرن واسطے جایا کرو ساڑا تے آج حال ہی عجیب ہو گیا نا یقین کرو اسی اپنے سکے پرادہ بیمار ہوئے تے پتہ لین واسطے تیار نہیں کیوں جی انجی گالے نا ساڑے نال دا ہمسایا جی کننا عرصہ ہو گیا بیمار پتہ ہی نہیں کدی پتہ ہی نہیں لیا نماز اسی 5 ٹائم پڑھنے یا کسے بیمار دی خبر اسی ایک دفعہ بھی نہیں کی تھی کسے دا پتہ ایک دفعہ بھی نہیں لیا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیمار بندے دا پتہ لینا چاہیے دا اللہ راضی ہوندے نے آویخنا جدا میں تو کلمہ پڑھیا ہے میرے پاک پیغمبر ایک یہودی دا بچہ بیمار ہے میرے پاک پیغمبر دی خدمت کریا کر دے نبی پاک فرمان دے نے میرے صحابیو اور نوجوان نظر نہیں آ رہا اللہ دے پیغمبر اور بیمار ہے نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ نو نال لیا گل
سنن والی ہے آپ چلے جاندے نے اودے دروازے تے دروازہ کھٹکھٹایا جی کون ہے آپ فرماندے نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پتہ لین واسطے آیا تواڈے بچے دی خبر لین واسطے آیا دروازہ کھولیا گیا یار امام نے جواب دینا یہودی دے بچے دا میرے مصطفیٰ پتہ لین واسطے گئے او بندے نو کنی کو خوشی ہوئی ہوئے گی کہ کائنات دے پیغمبر ساڑے کر دے اندر تشریف لے کے آئے نے اللہ اللہ بے جم دینے بچے دے کول اے بچے دا جڑا باپ ہے نا جو ترات دیاں تلاوتاں کرنیاں شروع کر دیندہ ہے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ اللہ آپ فرماندے نے جی ترات دی تلاوت کر رہے ہو ترات پڑھ رہے ہو کیا کتے ترات دی اندر میں محمد دا بھی کتے ذکر آندہ ہے کہ نہیں آندہ میں نبی دا بھی کتے تذکرہ ہے وے کہ کوئی نہ او بچے دا باپ آمدہ جڑا ترات پڑھ رہا سی نا آمدہ جی کوئی نہ تو اڈا تذکرہ کتھوں آیا اس ساڑی کتاب ہے تو اڈا تذکرہ کوئی نہیں لیکن یقین جانو صدقے تے قربان جاواں اس نوجوان تو اے نوجوان بیمار لاغر جسم دی اندر طاقت کوئی نہیں بولم دی شکت کوئی نہیں جدو اینے باپ دی الفاظ سنے نا اینج اپنے جسم دی طاقت نو جمع کر کے آمدہ ہے کھڑا ہو کے اینج جناب سدھا ہو کے بہ جامدہ ہے آمدہ اللہ دے پاک پیغمبر میرا باپ جھوٹ بول دا ہے تو رات دے اندر تو آڈا تذکرہ کئی جگہ تے موجود ہے تو رات دے اندر تو آڈا تذکرہ کئی مقامات تے آمدہ ہے تو آڈا تذکرہ جگہ جگہ تے موجود ہے یار کلی تو رات نہیں میرے پاک پیغمبر دا تذکرہ زبور دے اندر میرے پاک پیغمبر دا تذکرہ انجیل دے اندر میرے پاک پیغمبر دا تذکرہ تو رات دے اندر میرے مصطفیٰ دا تذکرہ قرآن پاک دے اندر اے ساڑھا تے ایمان ہے ساڑھا تے یقین ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا تذکرہ کلی ترات اندر نہیں بلکہ مشرق دی اندر بھی تذکرہ میرے مصطفیٰ دا شمال دی اندر بھی تذکرہ میرے مصطفیٰ دا جنوب دی اندر بھی تذکرہ میرے مصطفیٰ دا ٹائم مختصر گل موقع دی مکائیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا تذکرہ سارا جگ کر دے عرشاں دا رب کر دائے مصطفیٰ دا تذکرہ کل قیامت دیاں دیوارہ تک ہندہ رہے گا اللہ اللہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو اللہ پاک نے ایسا مقام عطا فرمایا غور کیجئے دو جملے نبی پاک علیہ السلام دا تذکرہ جگہ جگہ تے میں ساڑھا ایمان او تھا نہیں جتھے میرے مصطفیٰ دا نہیں اللہ اللہ سانوں دسے آزمی آسمان نانے میرے نبی دیاں اچھیاں شانانے اچھی کو سبحان اللہ جیڑا سچے نبی دا سچا غلام محبت نہ کہے گا سبحان اللہ میرے پیغمبر دا تذکرہ جگہ جگہ تے موجود ہے غور کیجئے سانوں کیویں پتہ چلے ہے سانوں دسے آزمی آسمان میرے نبی دیاں اچھیاں پڑھ لو میرے نال تسی بھی حصہ پڑھ لو میرے نبی دیاں اچھیاں شانان گواہی پیاں دیاں پنج ازانان میرے نبی دیاں اچھیاں شانان گواہی پیاں دیاں اے زبانان وڈیاں دیاں زباناں چھوٹیاں دیاں بڑیاں دیاں مرداں دیاں عورتاں دیاں ذرا غور کیجئے آسے پاسے نظر مارو کیدی زبان میرے پیغمبر دی گواہی دے رہی ہے گواہی پیاں دیاں اے زبانان میرے نبی دیاں اچھیاں شانان سونا مکہ شہر نرالائے جیتے جمعہ کملی والائے
اتھوں نکلیاں سونے دیاں کاناں نے میرے نبی دیاں اونچیاں شاناں نے اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینج بچے نو آندے نے پتر پڑھنا لا الہ الا اللہ اینج بچے نے کلمہ پڑھیا ادھروں کلمے دے الفاظ پورے ہو رہے نے ادھروں ادھے سانس بھی پورے ہو رہے نے میرے پاک پیغمبر پڑھ دے نے الحمدللہ الذی انقذہ من النار اللہ تیرا شکر ہے اس بچے نو تو جہنم دی آگ تو بچا لیا اللہ اللہ یار بیمار دا پتہ لینا چاہیے تیسری بات واقعنا آقا قبل فقری کا اللہ پاک نے مال دیتا ہے مال نو غنیمت جاننا ہے ایمی ادھر ادھر اسی بڑے لکھاں ہزاراں اڑانے ہیں تو جو مسجدہ مدرسیاں دی واری آئے یقین جانو ساڑھے اندر سکت نہیں رہ جاندی ساڑھوں گنجائش نہیں باندی کہ مسجدان دے نال بھی تعاون کیتا جائے مدارس دے نال بھی تعاون کیتا جائے اپنی امیری نے غربت تو پہلا غنیمت جاننا ہے ٹائم مختصر 3 باتیں ہو گیا چوتھی بات تے غور کیجئے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا واہ فرمان دینے او میرے صحابی غور کر لیا وفراغا کا قبل شغلی کا میرے پاک پیغمبر فرمان دینے اپنے فارغ وقت نو مصروف ہوم تو پہلا غنیمت جاننا ہے آج اللہ پاک نے منت نو محلت عطا کیتی ہے میرے تیرے کل ٹائم میں ایک وقت آئے گا اے ٹائم ختم ہو جائے گا اے مصروفیتاں دے اندر پھس جاواں گے فارغ وقت نہیں ملے گا آج تینوں فارغ وقت ملے میرے اللہ دا ذکر کریا کر اللہ دے نبی پاک علیہ السلام دی ذات پاک تے درود پڑھیا کر اللہ دا ذکر کریا کر اللہ دا ذکر کیسی چیز ہے آئیے غور کیجئے ذکر اللہ دا بڑا نرالا سبحان اللہ ماشاءاللہ کانی صاحب تشریف فرمانے مولانا اسد الرحمان صاحب تشریف فرمانے انہاں دی زیارت کرو بس جناب تھوڑا وقت ہے کانی صاحب دا بیان شروع ہونے والا ہے ذرا محبت نال ذرا بیداری دا سبوت دیو ہاں کہو ہاں ذرا محبت نال دھیمی جی آواز نال پیار نہ پڑھو سبحان اللہ اللہ دا ذکر ہر وقت کرنا چاہیے جدو بندہ فارغ وقت ہوئے نا پھر او بندے نو ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے اللہ دا ذکر کریا کر سبحان اللہ پڑھیا کر الحمدللہ پڑھیا کر اللہ اکبر دے نغمے اللہ پیا کر اللہ دا ذکر بڑا پیارا ہے اللہ دا ذکر بڑا نرالا ہے اللہ اللہ ذکر اللہ دا بڑا نرالا ٹوٹے دلانو چھوڑن والا ذکر دے موتی رول بندیا اللہ ہی اللہ بول وچ قبر دے پڑا ہم دیرا کوئی نہیں اوتھے ساتھی تیرا ساتھی قبر دا ٹول بندیا اللہ ہی اللہ بول آئیے ذرا غور کر دے جانا آخری بات میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی ذرا غور کرنا 5ویں چیز ہے وحیاتا کا قبل موتی کا یار اپنی زندگی نو موت دے عام تو پہلا غنیمت جاننا ہے اپنی زندگی دی قدر کرنا یار ویخنا اے زندگی آج اللہ نے عطا فرمائی ہے ایک وقت ایسا بھی آئے گا ایک وقت ایسا بھی حقیقت اندر آن والا ہے آج اسی دنیا تے موجود کل اسی قبرم دی امانت بن جاوانگے
کل ساڈا وقت ختم ہو جائے گا. یار یقین نہیں آندا تے ویکھ نہ تیرا باپ کتے وے, جے یقین نہیں آندا تے ویکھ تیری ماں کتے وے, تیرا دادا تے تیرا پردادا کتے وے, تیرا ابا و اجداد خاندان کتے نے, قبراں دی امانت بن چکے نے, قبراں دے پیٹ دے اندر چلے گئے نے. اللہ اللہ یار انجی ایک دن میرا تیرا بھی وقت ختم ہونے والا ہے. اے نہ سمجھیا کر میں اجے جوانا, اے نہ سمجھیا کر میں اجے جناب کڑیل طاقت والا جوانا. اللہ دی قسم ہے تو اپنی زندگی دے اندر جوانوں دے جنازے تے اٹھائے ہوں گے, تو اپنی زندگی دے اندر ماشاءاللہ اہلاً و سہلاً مرحبا. محبوب خطیب, محبوب عوام, مبلغ اسلام, محترم المقام حضرت مولانا قاری محمد یوسف راشد حافظہ اللہ تعالی میری جند جان ماشاءاللہ تشریف لے آئے. ہم تے میں اپنی بات نو بڑی جلدی مکمل کر دیاں گا. اللہ پاک کا رساب دے آنا بیٹھنا قبول و منظور فرمائے. غور کیجئے اے موت ہے نا, موت نے والا کسے نو چھڑے ہیں آج تک. اے موت نہ بچیاں نو چھوڑ دیئے, نہ جواناں نو چھوڑ دیئے, بڑھاپے دی اندر تے پھر سارے آنے. دنیا جہان نو چھڑ کے جانا ہی جانا ہے. دنیا دے اندر جیڑا بھی بندہ آیا ہے ایک وقت ایسا بھی آئے گا اور دنیا تو چلا جائے گا, اور دا وقت ختم ہو جائے گا, اور دیاں مولتاں ختم ہو جان گیاں, اور دے زندگی دے ساہ ختم ہو جان گے. اللہ اللہ یار ویکھنا اگر کوئی مال دولت دی وجہ تو کسی نے زندگی دے اندر ہمیشہ زندہ رہنا ہوندا تے اللہ دی قسم کرو کدی بھی موت نہ آندی. اگر کسی نے حسن و جمال دی وجہ تو ہمیشہ زندہ رہنا ہوندا تے یقین جانو یوسف کے نانی نو کدی بھی موت نہ آندی. اگر کسی نے بادشاہت دی وجہ تو کسی نے دنیا تے زندہ رہنا ہوندا تے اللہ دی قسم نبی سلیمان علیہ السلام نو کدی بھی موت نہ آندی. نہ مان کر اپنے پیسے دا, نہ مان کر اپنیاں بادشاہاں دا, نہ مان کر اپنے حسن و جمال دا. اللہ اللہ تے آن سن ذرا کن لاکے. اللہ اللہ او جیڑا والی لشکر تارے دا شاہ وانگ سکندر پارے دا آج رول گیا اے وچ مٹی کارے دا جتھے بند تمام چفیرا آئے. میرے ویر مسافر سوچ پیدا کر, اپنے دل دے اندر فکر پیدا کر. میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ تو کوئی پھیرا آئے تو نظر بچا کے ٹور چلیے ساڈا اگے سفر لمبے رائے نہیں نہ سمجھے. اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان کر رہے ہیں. اللہ فرماندے نے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذوالجلال والاکرام. ایک وقت ایسا آئے گا اسی دنیا تو چلے جاوانگے, منا من مٹی تھلے ڈیرے لال ہوانگے. اج اللہ پاک نے مہلت عطا کیتی ہے, وقت عطا کیتا ہے, جوانی عطا کیتی ہے, جناب صحت عطا کیتی ہے. اللہ پاک نے سانو فراغت عطا کیتی ہے. اللہ پاک نے سانو مالدار بنایا ہے. انہاں چیزاں نو غنیمت جانیے, انہاں چیزاں دی قدر کیجیے. یقیناً ہر بندے دے کول اے وقت اپنے اپنے ٹائم نال آئے گا. ہر وقت بندہ اپنے وقت سے جوان بھی ہو جاندہ ہے, صحت مند بھی ہو جاندہ ہے, امیر بھی ہو جاندہ ہے, لیکن عقل مند سیانہ اور دنا وہی بندہ ہے جیڑا انہاں چیزاں دی غنیمت
سمجھدا ہے انہاں دی قدر کردا ہے اللہ پاک دے حضور دعا ہے جو کچھ سنیا سنایا اللہ پاک سانو سارے انو میرے سمیت عمل دی توفیق عطا فرمائے آمین وما علینا الا البلاغ المبین